آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں، ہمیں بتائیں اور ہم آپ کے سوالوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ایم این اے ہیں فیض الحق موکا صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان سے شہر کی ترقی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، لیکن ان کو پروگرام میں شامل کرنے سے پہلے ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جیسے آپ سے میں بات کر رہا ہوں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، انفراسٹرکچر میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل بعض اوقات دکھتا ہے کہ آپ کے ایریاز میں کیا پلاننگ کیا ہے، گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے، انتظامیہ کیسے کام کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مین روڈز جو ہیں وہ آپ کو چند ایک جگہوں پہ بنے نظر آتے ہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، انٹری اور ایگزٹس کے اکثر جگہوں پہ وہ ساری کی ساری روڈز جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آپ جڑاں والا روڈ کو لے لیں، جھنگ روڈ کو لے لیں، سمندری روڈ کو لے لیں، شہر کے کسی بھی سائڈ پہ آپ ایگزٹ کو دیکھتے ہیں وہ روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ تو مین روڈز ہیں۔ اس کے ساتھ جتنے بھی ساتھ علاقے ہیں، ان علاقوں میں اگر تو سیکیورٹی وہاں پہ موجود ہے تو وہ اپنا کام خود سے وہاں پہ کروائے گی، وہ روڈز کو تیار کروائے گی۔ وہاں کی جو سوسائٹی ہے، اگر سوسائٹی نہیں ہے اس علاقے کی، تو وہاں پہ وہ حالت جو ہے وہ خستہ حال ہوتی جائے گی، اور وہ چلتے چلتے سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ سسٹم اسی طرح چلتا ہے، اور ہمیں اس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سوسائٹیز کے اوپر جیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گلیوں کے آگے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ ان گیٹس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو کسی بھی سوسائٹی نے اپنی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ گیٹ لگا دیا ہے، آپ اگر گزرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا متبادل راستہ ملے گا، وہ مین روڈ جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے گیٹس ہیں، جو سسٹم ہے، اس کے لیے اگر گورنمنٹ اپروو کرتی ہے تو آپ گلیوں میں یا پھر شاہراہوں پر گیٹ لگا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں تو یہ چیز بہت زیادہ کامن آپ کو نظر آتی ہے۔ واسا کو اگر دیکھا جائے تو واسا کی جو ترقی ہے پہلے سے بہت زیادہ امپرومنٹ ہے۔ ایک چیز میں امپرومنٹ جو ہے اس کو داد دینی پڑے گی کہ ہر ماہ جو ہے ان کی جانب سے آپ کو بل لازمی ملے گا۔ جس تیزی کے ساتھ ہر ماہ جس ذمہ داری کے ساتھ یہ بل پہنچاتے ہیں، اگر اسی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیں تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے کمپلینٹ سیلز موجود ہے۔ ان کمپلینٹ سیلز کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی شکایات کو وہاں پہ درج کروائیں اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے، نہ کمپلینٹ سیلز اتنے فعال ہوتے ہیں، نہ ان نمبرز کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسپانس دیا جاتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے واسا کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھتے ہیں ہمارے پارکنگ ہے، انکروچمنٹ ہے، تجاوزات جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر قانونی پارکنگ آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا گورنمنٹ کی جانب سے کنٹرول نظر نہیں آتا بظاہر۔ شہر کی خوبصورتی میں دوستو پی ایچ اے کا بہت اہم رول ہے، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا۔ شہر کو خوبصورت بنانا چاہیے، بہت ساری جگہوں پہ نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے، اور توقع بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی بہتری کی جانب گامزن اس کو کیا جائے گا شہر کی خوبصورتی کو۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ فلاز بھی ہیں۔ اگر ان خامیوں کو یہ کور نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آج سے جس طرح 3 4 سال یا 5 سال پہلے تھی، آج بھی ویسے کی ویسی نظر آئیں گی، اور آنے والے سالوں میں بھی یہ چیزیں ویسی ہی نظر آئیں گی۔
پروگرام میں مزید اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی یہاں پر ایک ٹریک آپ سنیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے.
जी दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। वेव एफ एम 96.6 की लहरों पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर की तरक्की के हवाले से। जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया है वो भी आज के टॉपिक के हवाले से हमारा साथ दे सकते हैं हमारे राब्ते के नंबर 03341966966 पर। अभी ब्रेक पर जब हम थे तो हमें एक दोस्त ने कॉल की। रिजवान इनका नाम है, मुस्लिम टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताया कि इनके एरिया में सीवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है और काफ़ी देर तक 2-3 माह 4 माह तक वहाँ पे कोशिश की गई कि पाइप्स वगैरह डल जाएंगे और उसको बेहतर कर दिया जाएगा, लेकिन 3-4 माह के बाद जब कोई काम नहीं हुआ तो फाइनली वहाँ से पाइप डालने के, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने की बजाय वहाँ से पाइप्स को उठा लिया गया। बारहा इसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट्स भी की। उनका यही कहना था कि हम बार बार शिकायत करके थक गए हैं लेकिन उसकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप इसके बारे में जो है वो कोई बात करें और कहीं हमारा मैसेज कन्वे करें इंतज़ामिया तक कि इस मामले के ऊपर कोई ना कोई सुनवाई हो। मैं अभी इसी हवाले से बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हमारे इदारों में कंप्लेंट सेल्स मौजूद हैं और वो फ़ाल भी हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आप सीवरेज के हवाले से अगर देखते हैं तो एक तो ये मसला है, पाइप्स का मसला। ये बड़ा कॉमन इशू है कि जब भी किसी सोसाइटी में रोड्स बनना शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ सीवरेज का जो सिस्टम है, अगर इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है तो यकीनन वो मामलात बड़े बखूबी सरअंजाम दिए जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है तो उसका खुमियाजा जो है वो डायरेक्टली आवाम को भुगतना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 1-2-3-4 माह के अरसे के दौरान ये सारा सिस्टम इन प्रोसेस रहा और उसके आखिर में भी ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। और इसके बाद भी हम तवक्को ये करेंगे कि आपका मैसेज जो है ये हम अपने जो इंतज़ामिया हैं, हमारे जो ओहदेदारान हैं, वहाँ तक इस मैसेज को पहुँचाया जाए और उनसे इसका जवाब लिया जाए कि वो हमें बताएं कि हमारे सीवरेज प्रॉब्लम्स हैं, हमारे शहर के, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हमारा सड़कों का मसला है, ये सारे के सारे मसाइल हैं, इनका क्या हल है, इसके ऊपर क्या पॉलिसी बनाई जा रही है। और आप सीवरेज के पाइप्स के अलावा देखते हैं तो आपको पूरे शहर में जगह जगह पे मेन होल्स खुले नज़र आते हैं और आप किसी रोड पे जाएं तो कभी बड़ा अजीब सा मंजर सामने आता है। आप मेन शाहरा पे जा रहे होते, मेन होल खुला होता है और उसके आगे किसी न किसी दुकान का या किसी कंपनी का बोर्ड पड़ा होता है और वो बज़ाहिर उसकी एडवर्टाइजिंग शो कर रहा होता है और वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, उसके पीछे उस शहर में जो वो एक आपका दाग है, जो मेन होल खुला हुआ है, उसको ढांपने की कोशिश की गई होती है। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है दोस्तों, ये आपको हर जगह पे ये मामलात दिखाई देते हैं। फैसलाबाद की तरक्की में सेहत भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तालीम भी है। आप सेहत पे बात करके देख लें, आपको सेहत के निज़ाम में बहुत सारी खामियां नज़र आएंगी। हमारे यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का और बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो काबिल नहीं हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, उनकी काबिलियत पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन बात कुछ और है, वो ये है कि जब आप अलाइड हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत लंबी लाइनें नज़र आती हैं। ये लाइनें उन पेशेंट्स की हैं जो अपने मसाइल को लेके जगह जगह मुख्तलिफ़ कमरों में फिर रहे होते हैं। मुझे पिछले दिनों में इत्तेफाक हुआ अलाइड हॉस्पिटल में जाने का, तो मैंने वहाँ पर कोई एक्सरे करवाना था पेशेंट का, तो मुझे एक्सरे डिपार्टमेंट में जाने के बाद कम से कम 3 या 4 कमरों में बार बार भेजा गया। आधे घंटे में मैं बिल्कुल इस तरह अपने आप को महसूस कर रहा था कि जैसे कोई फुटबॉल होता है और वो एक जगह से किक करके दूसरी जगह पे, दूसरे से तीसरी जगह पर आ गया। और आधे घंटे के बाद जब कोई मसला हल नहीं हुआ तो मैं डिपार्टमेंट से बाहर आ गया और ये बात सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद मुझे अब प्राइवेट किसी इदारे में जाना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। ये चीज़ें देखने में जितनी अजीब लगती हैं, जब प्रैक्टिकली आप इस सारे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ दे भी होती हैं।
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. الحمدللہ میرے پاس وسائل ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید میں کسی پرائیویٹ ادارے میں چلا جاؤں, پرائیویٹ کلینک پہ چلا جاؤں, کسی پرائیویٹ لیب پہ چلا جاؤں, اپنا ٹیسٹ کروا لوں. جو اتنی دنیا وہاں پر جو جگہ جگہ بیٹھی ہے, جن کے پاس وسائل کی کمی ہے, وہ اپنے مسائل لے کر کہاں پر جائیں گے. بات صرف الائٹ ہاسپٹل کی نہیں ہے. الائٹ کے ساتھ ساتھ آپ ڈی ایچ کیو میں چلے جائیں, جنرل ہاسپٹلز میں چلے جائیں, شہر کے مختلف جتنے بھی سرکاری ہسپتالوں کا نظام ہے, وہاں پر یہ حالت بہت ہی تشویشناک ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹرز کی قابلیت ہے, اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, لیکن جو چیزیں امپلیمنٹ ہونی چاہیے وہ کچھ اور ہے. وہ چیزیں یہ ہیں کہ وہ پراپر توجہ چاہیے ہمیں ڈاکٹرز کی, ان کی طرف سے پراپر ٹائم چاہیے. جب ڈاکٹرز پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ہی لمیٹڈ ٹائم فریم ہوتا ہے ان کے پاس. جب آپ ان کے پرائیویٹ کلینکس پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ ان کی فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے. آپ ان ڈاکٹر سے, جو اسپیشلائز ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہارٹ کے کوئی اسپیشلسٹ ہیں, جگر کے اسپیشلسٹ ہیں, یا پھر کوئی بلڈ پریشر کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ ان کے پرائیویٹ میڈیکل کمپلیکس میں جائیں تو آپ کو بہت توجہ کے ساتھ چیک کیا جائے گا, بہت زیادہ ٹائم آپ کو دیا جائے گا. اور جب یہی ڈاکٹرز آپ کو سرکاری ہاسپٹل میں چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے, ان کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور جو بڑا کامن پرابلم ہے, میں گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہاں پر اپنی کوئی ٹریٹمنٹ کروانا ہے, کوئی آپریشن کروانا ہے, تو آپ کو ٹائم جب ملتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کم از کم 3 سے 4 ماہ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے آپریٹ کروانے کے لیے, یا پھر کسی بھی میجر سرجری کو حل کرنے کے لیے, یا میجر ڈیزیز کو سالو کرنے کے لیے, جو کہ بہت لمبا ٹائم ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان 3-4 ماہ میں ان کے پاس اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں, اتنا سارا ایک ان کے پاس رش ہوتا ہے جس کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور وہ 3 یا 4 ماہ کے بعد بھی وہ مینیج نہیں ہوتا, اس کے بعد بھی لوگوں کی شکایات جوں کی توں ہوتی ہیں, اور آپ کا صحت کا جو شعبہ ہے وہ بہت زیادہ مایوس کن صورتحال پیش کرتا ہے. جو سہولیات ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ کمپلیکس میں, وہ سہولیات گورنمنٹس کو دینی چاہیے. نو ڈاؤٹ ہیں بھی. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے کہ الائٹ ہاسپٹل میں یہاں پہ ایکوپمنٹس بہت اچھے ہیں, یہاں پہ ہر طرح کے آلات موجود ہیں, یہاں پہ ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں سارے کے سارے ٹریٹمنٹ کے لیے. لیکن صرف ٹریٹمنٹ کے لیے ایکوپمنٹس کا ہونا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پراپر اس سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے. سسٹم میں لانے کے لیے آپ کو توجہ چاہیے, آپ کو پلاننگ چاہیے. آپ پورے کا پورا اسکیجول صحت کے حوالے سے ڈیزائن کریں. میڈیکل یونیورسٹی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس نیا ٹیلنٹ یہاں سے باہر آ رہا ہے, نئے ڈاکٹرز بن کے باہر آ رہے ہیں. آپ ان کو اس کے مطابق ٹرین کریں کہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس کو کیسے لے کر چلنا ہے اور ہاسپٹلس کو کیسے رن کرنا ہے. اور صحت کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارا تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم 2 دفعہ تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بھی بہت سارے سوالات کیے تعلیم کے حوالے سے. کبھی ہم بچوں کے سیکشن کے اوپر, پرائمری سیکشن کے اوپر, مڈل سیکشن پہ بات کر رہے ہیں. کبھی ہم میٹرک, انٹر اور کالج اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آن لائن ایگزامینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو ایک کامن پرابلم ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ سب سے پہلی پرابلم نصاب کی پرابلم ہے. جب نصاب جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, ایک جیسا نصاب نہیں پیش کیا جا رہا, تو آپ تمام بچوں سے ایک جیسا رزلٹ کیسے حاصل کریں گے؟ اور سرکاری اسکولوں کی حالت جو ہے وہ کس طرح کی ہے, وہاں کے ٹیچرز کی پرفارمنس کیسی ہے, ان کے پاس وسائل کیا ہیں, اس کے حوالے سے مزید میں باتیں کروں گا آپ کے ساتھ. آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیے. ہمارا نمبر ہے 03341966966. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اس نمبر پہ آپ میسج کریں, ہمیں کال کریں اور اپنے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس حاضر ہوتے ہیں.
دیکھتے ہیں آپ کے پہلے سے کتنی زیادہ امپرومنٹ آپ کو لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے اس ریڈیو چینل 96.6 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کا موقف فیصل آباد کے حوالے سے اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. تو فیصل آباد کی ترقی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو مجھے نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت فخر کے ساتھ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر جتنا فیصل آباد کے اندر بہتری آئی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی اور شہر کے اندر آئی ہے. فیصل آباد جو ہے یہ ٹیکسٹائل سٹی ہے, انڈسٹریل سٹی ہے. تو الحمدللہ اس وقت فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بوم پہ ہے. 100% انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے, پوری شفٹیں چل رہی ہیں, اور انفیکٹ اس وقت مارکیٹ میں شارٹیج ہے 1 لاکھ سکلڈ لیبر کی. اور جو پچھلی جو گورنمنٹس ہیں ان کے ادوار میں فیصل آباد کی جو نشان سمجھا جاتا ہے پاور لومز, تو ان کو وہ پاور لومز جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ سکریپ کے بھاؤ سڑکوں پہ رکھ کے بکیں. تو اب الحمدللہ جو صورتحال ہے, ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں جو لوکلی لوم پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے پاس اگلے 1.5 سال کے لیے آرڈرز بک ہو چکے ہیں. ان کے پاس گنجائش نہیں ہے مزید مشینری بنانے کی. سر جو مین فوکس آپ کا جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ تعلیم ہے, صحت ہے, انفراسٹرکچر ہے. میں اگر تھوڑا سا آپ کو ریویو دوں پچھلی گورنمنٹ کے حوالے سے, ہمیشہ کرٹیسائز ہم کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو یا باقی گورنمنٹس کو کہ جی یہ انفراسٹرکچر پہ فوکس کری جاتے ہیں, تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں, صحت کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ کا مین فوکس کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ اس میں آپ کو بتا دوں فیصل آباد کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو آپ نے پھر یہ سوال کر دیا ہے. سب سے پہلے تو جب تک ہمارے 2 مین جو ذرائع روزگار ہیں جن کا ہماری جی ڈی پی میں, ہماری اکانومی میں جن کا مین شیئر ہے, اس میں ہماری انڈسٹری ہے اور ہماری ایگریکلچر ہے. تو فیصل آباد میں ایگریکلچر بھی ہے اور انڈسٹری بھی ہے. انڈسٹری کا یہ کراچی کے بعد دوسرا بڑا ہب ہے. تو الحمدللہ انڈسٹری میں بہت بہتری آئی ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب ڈائیورسیفائڈ انڈسٹری یہاں پہ آ رہی ہے, ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹری یہاں پہ آ رہی ہے. اور آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ یہاں پہ اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. ہمارے جو انڈسٹریل پارکس ہیں, ایک پہلے ہمارے فیڈمک تھا تو اس میں اب گنجائش ختم ہو گئی. وہاں پہ چائنیز انویسٹر آ گئے, وہاں پہ ٹرکش کمپنیاں آ گئیں, وہاں پہ برٹش کمپنیاں آ گئیں, وہاں پہ ڈینمارک سے کمپنیز آ گئیں. اب آپ کا جو دوسرا سی پیک کا پہلا جو آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریل پارک جس کا انوگریشن وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کیا, اب آپ یقین کریں کہ اتنی تیزی سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کسی وقت آپ کو وہاں پہ بھی وزٹ کرائیں گے تو وہاں پہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے اور انڈسٹری لگ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریل سٹی جو ہے وہ فیصل آباد ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے, ریاست کی 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے اپنے رہنے والوں کو روزگار فراہم کرنا. نمبر 2 ان کے لیے ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا. پھر اس کے بعد ہیلتھ ہے, پھر ایجوکیشن ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو ہمارا ان 4 چیزوں میں سے فوکس تھا وہ روزگار کے اوپر ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, جو ہمارے کسان بھائی ہیں, آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, آج جو ان کی فصلات کی قیمتیں آج ان کو مل رہی ہیں, کبھی ایسے نہیں ہوا. پہلے کارٹلز جو تھے وہ کنٹرول کر لیتے تھے, حکمران جو تھے ان کی اپنی ملیں تھیں, تو وہ گنا جو تھا وہ 180 روپے اگر رکھا گیا ہے سپورٹ پرائس یا گورنمنٹ ریٹ فکس کرتی تھی, تو گنا جو ہے کسان سے 150 میں 120 روپے میں لیا جاتا تھا. آج وہی گنا تقریباً 300 روپے پر من کے حساب سے, تو کسانوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے.
تو مافیاز آپ کہہ رہے ہیں، بالکل میں مانتا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا. ہم نے جو ہماری جو گورنمنٹ کا کام ہے، ہم نے ان کی نشاندہی کی ہے، ہم نے ان کے خلاف کیسز کیے ہیں، ہم نے جو ہے وہ پروسیڈنگز کر کے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے کیسز دائر کیے ہیں عدالتوں کے اندر. اب آگے عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلے لیتی ہیں. فیصلہ آباد سٹی کے حوالے سے تو ایک میں آپ جو سوال کر رہے تھے، اب آ جائیں ابھی چونکہ پینڈیمک کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو ایک پہلا فیز تھا، اب یہ دوسرا فیز ہے. پہلے فیز میں حکومت پاکستان نے 180 ارب روپیہ بلا کسی تفریق کے، رنگ، مذہب، نسل، سیاست، کسی قسم کی بھی تفریق کے بغیر 180 ارب روپیہ پاکستان کے لوگوں میں تقسیم کیا. تو کسی بھی پارٹی نے، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کے اوپر ایک انگلی کھڑی نہیں کی. اتنے انصاف کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے کے ساتھ وہ پیسہ جو ہمارے غریب بہن بھائی تھے جن کے روزگار ڈسٹرب ہوئے ان تک پہنچا. پھر اس کے بعد روزگار کے حوالے سے میں بات کروں تو سستے لونز، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے لیے ان کو قرض دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کاروبار کریں، خود بھی اپنے لیے روزگار پیدا کریں اور لوگوں کے لیے بھی روزگار پیدا کریں. پھر اب ایک جو کسانوں کے لیے سستے لونز کا اہتمام کر دیا گیا ہے، جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اب اس میں کامیاب کسان پروگرام کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ثانیہ نشتر صاحبہ نے بہت کام کیا. جو اگلے سال، ایک سال کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اور یہ اس قسم کا انقلابی قدم پورے ایشیا میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں کسی بھی ملک کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ 7.5 لاکھ روپے تک کی آپ کی ہیلتھ انشورنس فری ہے. آپ اپنا علاج 7.5 لاکھ روپے تک ہر فیملی فری علاج کرا سکے گی. تو یہ علاج کے حوالے سے ایک بہت انقلابی قدم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے پاکستان کے اندر. ایجوکیشن کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو صوبے پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ حکومت ہے یا مرکز کے جو علاقے جو مرکز کے زیر کنٹرول ہیں، تو وہاں پہ ایک نصاب یعنی ایک ہی کریکلم ہوگا. اس کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ اب کوئی مدرسہ سسٹم نہیں ہوگا، یہاں پہ اب کوئی اردو میڈیم نہیں ہوگا، نہ کوئی انگلش میڈیم ہوگا. ایک ہی، جی بالکل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک نہیں ہوا پاکستان بننے کے بعد، نہیں ہوا نا جی. بہت سارے کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہیلتھ کارڈ کا کام نہیں ہوا. جب ہم نے کے پی کے میں شروع کیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا، یہ تو ہو نہیں سکتا. کے پی کے میں ہوا. اور میں یعنی وہاں کے پی کے میں جو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی، خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا بھی یہی خیال ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے. اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ اس ہیلتھ کارڈ کا. لوگ غریب بیچارے جو مزدوری کر کے صرف اپنی روٹی پوری کر پاتے تھے، تو ان کو موقع ملا کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ فری کرا سکیں، یا وہ روٹی کھا سکتے تھے یا علاج کرا سکتے تھے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک سہولت جو تھی جس میں کسی کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے نا. یعنی آپ کو ہیلتھ کارڈ مل گیا، آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، آپ نے کارڈ دکھانا ہے، جتنا آپ کا اس میں خرچ ہو جائے گا وہ آپ سائن کر دیں گے، آپ کو وہ بل کر دیں گے، باقی آپ کے کارڈ میں اماؤنٹ بچ جائے گی. ہاسپٹل کا جو سسٹم گورنمنٹ ہاسپٹلس کا، وہ تو آلریڈی بہت زیادہ ڈپریس سسٹم ہے، انوائرمنٹ بڑا ڈپریس ہے ان کا. دیکھیں اس میں یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم پے کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے. جب کارڈ پہ ہم چیک اپ کروائیں گے تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ نہیں. اس میں آپ کو بتا دوں جو کارڈز ہیں اس میں اس پینل پہ سارے اکثریتی جو ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی ان کے پے رول پہ ہیں. تو ان کو ہیلتھ کارڈ کو وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کہیں سے بھی جو بھی قریبی اسپتال ہوگا وہاں پہ لوگ جا سکیں گے، علاج کروا سکیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکاری اسپتال میں جائیں. یہاں پہ جتنے بھی لسٹڈ ہاسپٹل ہوں گے ابھی بھی ہیں مختلف فیصل آباد کے اندر. ضرورت تو ہے جی اس میں بالکل ہیلتھ کے اندر بھی کافی زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. اور سب سے پہلا قدم تو یہ تھا کہ لوگوں کو فی الفور سہولت دی جائے، اور اس کے لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سرکاری ہسپتالوں کی سہولتیں ناکافی تھیں.
اب پریشر کم ہوگا سرکاری اسپتالوں کے اوپر سے اور لوگ جائیں گے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. جب ان کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس یہ فیسلٹی ہے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں تو اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے نا کہ وہ اس نے صرف سرکاری اسپتال میں جانا ہے. تو اب وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے جو پینل کے اوپر موجود ہے وہاں سے جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. ایکولائز سسٹم کرتے ہیں پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے ہاں 5 سالوں میں. جی ظاہر بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں انشاءاللہ یہ ہوگا. صحیح ہے. فیصلہ آباد کی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں. جی آپ کے باہر مین روڈ ہے ہاں جڑا والا روڈ ہاں ہاں بہت خستہ حال ہے. جی جھنگ روڈ ہے اس جی میں بہت برے حالات ہیں. جی آپ کسی بھی مین روڈ پہ جو دوسرے شہروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ان جی کے حالات بڑے خراب ہیں. جی کیا ہم اسی طرح اپنا ٹینیور پورا کریں گے جیسے پچھلی گورنمنٹس کرتی ہیں جانے سے پہلے اس کو تیار کروا دیں گے؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا, کہ انہوں نے فیصل آباد کو دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے اہمیت دی روزگار کو اور اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ کسی بھی صنعت کار کو فیصل آباد کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ کے بارے میں وہ کیا خیال رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فیصل آباد کے صنعت کاروں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہاں پہ بلا کے ان کو اپریشیٹ بھی کیا, ان کا شکریہ بھی ادا کیا. جو ریفنڈز ان کے پھنسے ہوئے تھے ایف بی آر میں پچھلی 2 حکومتوں کے دور کے, وہ پیسے بھی اس حکومت کے دور میں ان کو ملے. تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا ہمارا پہلا فوکس تھا کہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. اب ہم وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے فیصل آباد میں تو اس وقت لوگوں کو جو سکلڈ لیبر ہے اور جو لوگوں کو روزگار ہے وہ مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, سڑکوں کی بات کی ہے, بالکل ہمارا بھی یہی کنسرن تھا. اس پہ اب 13 ارب روپے کا پیکیج وہ آ چکا ہے, اپرووڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے وہ اگلے 10 سے 12 دن کے اندر انشاءاللہ میکسیمم 2 ویکس کے اندر وزیر اعظم پاکستان یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ باقاعدہ منصوبوں کا افتتاح کریں گے یہاں پہ. یہ جن روڈز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تمام روڈز ریہیبلیٹیٹ ہونے جا رہی ہیں. ساری سڑکیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو چمکتی دمکتی نظر آئیں گی. اس کے علاوہ فیصل آباد کا جو سیوریج کا کوئی 40 سال پرانا نظام ہے ہم اس کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں اور وہ پورا جہاں جہاں پہ ضرورت فیل ہوگی وہاں پہ اس سارے نظام کو ریپلیس کریں گے. سب سے پہلے اس شہر کی جو گندگی ہے اس کو ختم کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو روڈز کا آپ نے کہا مین روڈز ہیں, لنک روڈز ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے پارکس ہیں ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے, پھر ہمارا FWMC ہے جو کوڑا کرکٹ اور گندگی کے جو ڈھیر نظر آتے تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے 13 ارب روپے کا پیکیج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر ہی بڑی واضح تبدیلی آپ کو فیصل آباد کے اندر کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں پہ سڑکیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی, پارکس بنتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کو جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں ڈلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلا 1 سال جو ہے وہ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کا سال ہے. آپ کے جتنے بھی یہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ ان کا آپس میں ایک تو کوارڈینیشن نہیں بنتا ہے. جی میں اگر ایگزامپل اس کی کوٹ کروں کہ آپ روڈز کی تعمیر شروع کرواتے ہیں, روڈ بنتی ہے, کچھ دیر کے بعد وہاں اس کو دوبارہ کھدائی ہو جاتی ہے, وہاں پہ واسا کے پائپس ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹیلی فون کی لائنیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے ان کی, اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اداروں میں کمپلینٹ سیل نہیں ہے. اگر کمپلینٹ سیل ہے تو شاید وہ فعال نہیں ہے, لوگوں کے مسائل بے پناہ ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. پہلے تمام ادارے جو تھے وہ سائلوز میں کام کر رہے تھے, اپنی اپنی حد میں رہ کے کام کر رہے تھے. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لائزان یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رابطہ ان اداروں کا نہیں تھا. تو اب یہ جو پیکیج آیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. لاسٹ جو ہماری DCC کی میٹنگ تھی, ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کو میں نے چیئر کیا تھا. تو اس میں میں نے جو ہے وہ پھر یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے تو اس میں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنے گی
جس میں تمام ڈپارٹمنٹس کا ایک ایک ذمہ دار آفیسر شامل ہوگا، اور تمام ادارے جو ہے جہاں پہ بھی کوئی کام شروع ہوگا، فرض کیا کوئی سڑک بننے جا رہی ہے تو وہاں پہ پہلے سوئی گیس، واٹر سپلائی اور سیوریج کا جو پرابلم، یا کوئی ٹیلی فون اگر کوئی لائن ڈلنے والی ہے تو پہلے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر روڈ بنے گی۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ کوارڈینیشن کے ساتھ، وہ کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ جب اپروول دے گی تو پھر اس کے بعد وہاں پہ سڑک بنے گی، اور یہ اس طرح سے یہ کوارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہیں فیصل آباد کے، وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور یہ اس طرح سے انشاءاللہ اس میں کام ہوگا۔ سنوائی کے لیے کوئی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے، آپ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں، آپ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کا ڈائریکٹ ایکسیس ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ ڈی سی اوز ہیں یا پھر ہمارے جتنے بھی سی پی او صاحب ہیں، ان کا ڈائریکٹ ایکسیس ہونا بڑی ضروری ہے۔ لوگوں کی بے شمار شکایات ہیں، ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں بھی بہت سارا بھی کام ہونا باقی ہے۔ 73 سال سے، بلکہ کہیں تو 1861 سے ایک نظام چلا ہوا آ رہا ہے، تو اتنی تیزی سے 2-2.5 سال کے عرصے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بالکل آل ٹوگیدر ایوری تھنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو ابھی جو آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے گورننس کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی فلاز ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، ریفارمز ہونی ہیں اس کے اندر، اور ڈٹرمنڈ ہیں ہمارے وزیر اعظم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عام آدمی کو ہم انصاف دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بالکل ریفارمز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور بالکل فائنل سٹیجز کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ آگے جو سسٹم آئے گا، پہلے تو ایک نظام ہے کہ جی اے سی آر آفیسر لکھ دے گا، ایک مقررہ ٹائم کے اوپر آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ اب ایسے نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ ساری ہر چیز بیس کرے گی آپ کی کارکردگی کے اوپر، کہ ہاؤ یو پرفارم، جو آپ پرفارم کریں گے اسی کا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ تو جو آفیسر پرفارم نہیں کرے گا وہ پروموٹ نہیں ہوگا، جو کرپشن میں انوالو ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو کلچر ہے تھانہ کا، کچہری کا، بالکل اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دم سے تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن توقع کی جا سکتی ہے۔ بالکل لوگوں کی شکایات بہت نہیں، مجھے پتا ہے، بالکل مہنگائی بہت زیادہ ہے، بالکل میں مان رہا ہوں اس بات کو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، کارٹلز کے خلاف ایک جنگ ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ مصنوعی طور پہ پیدا کی جا رہی ہے تاکہ یہ حکومت ناکام ہو، اور اس حکومت کو ناکام کر کے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ہم لوٹ مار کرتے رہے وہ سلسلہ چلتا رہے، تو وہ اب وہ چل نہیں سکتا۔ یہ چیز اور یہ ملک، یعنی یہ آپ کہیں کہ کارٹلز اور یہ ملک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس ملک کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ بچانا ہے، قائم رکھنا ہے، تو یہ کارٹلز اب نہیں چل سکتے۔ ایک دوست کا سوال تھا، احساس پروگرام آپ نے شروع کیا، وہ بڑا خوش آئند ہے اقدام گورنمنٹ کی جانب سے۔ پھر اس میں آپ نے اپنا گھر اسکیم شروع کی پنجاب کی، اس میں جو مین کویشچن یہ تھا کہ پراپر پروسیجر بینک کا فالو کرنا پڑتا ہے، بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی، مزدور ہے، کسان ہے، یا پھر کوئی ٹیلر ہے، چھوٹا دکاندار ہے، جس کا روزمرہ بینک کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا، اس کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی سسٹم میں آنے کے لیے؟ دیکھیں یہی تو ہم نے لوگوں کو ان چیزوں کے اندر لے کے آنا ہے۔ جب تک دیکھیں کیسے پہلے فیسیلیٹیٹ تو اس کو کریں، اس کے بعد آپ چیزوں کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کوئی ٹھیلا لگانا ہے، کوئی ریڑھی لگانی ہے، کوئی ٹوکری رکھنی ہے کہیں پہ، تو اس کے لیے بھی آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو سسٹم کے اندر آنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے بالکل اپنا جو سسٹم ہے لوگوں کو سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے، تبھی آپ دیکھیں ڈیٹا جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے سب سے جو پرائمری سورس ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے، جب آپ نے اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے فیصلے کرنے ہیں، تو ڈیٹا اس وقت پرائمری آپ کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نیڈ ہے یہ، اس کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کووڈ کے کتنے مریض ہیں، تو ہم کیسے
جو ہے وہ کوئی اس کے لیے کوئی پریونٹیو میئرز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں. سر اس ہم کو نے اسٹریم لائن کرنے کے لیے تو بڑا لمبا ٹائم درکار ہے. نہیں, لمبا ٹائم نہیں. اب اس کے اوپر سالوں میں ہم اس کو نہیں صحیح کر سکے. آپ کے 3 سالوں میں بھی نہیں ہم نے کچھ اس کو مطلب دیکھیں, ابھی تو سب سے پہلی چیز پرائرٹی تو یہ تھی کہ ہم نے اپنی اکانومی کو جو بالکل آپ کہہ لیں کہ ایمرجنسی صورتحال تھی جس وقت یہ چھوڑ کے گئے, تو بالکل کوئی ایک پائی بھی خزانے کے اندر موجود نہیں تھی. تو ملک کو یعنی بینک کرپٹ ہونے سے بچانا تھا. اکانومی کو ہم نے آپ کہہ لیں کہ آئی سی یو سے باہر لے کے آنا تھا. پہلی پرائرٹی تو یہ تھی. تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. کووڈ کا دنیا کے ملکوں کے اوپر بڑا جتنا اثر ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو گئی. بہت بڑی بڑی کمپنیز بینک کرپٹ ہو گئی ہیں پوری دنیا کے اندر. اللہ نے کرم کیا, ہمارے وزیر اعظم کا ویژن تھا, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ انہوں نے بڑا دلیرانہ فیصلہ لیا. ٹھیک ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح اپوزیشن اس وقت کہہ رہی تھی, تو اگر وزیر اعظم پریشر لیتے اور وہ ان کے کہنے پہ مکمل لاک ڈاؤن کرتے تو ہمارا ملک تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا تھا. لیکن خان صاحب نے بڑا دلیرانہ فیصلہ لیا. انہوں نے ملک کو بند نہیں کیا, ملک کی انڈسٹری کو بند نہیں کیا, اور جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک انہوں نے کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو دیکھیں, پالیسیز تو گورنمنٹ کی ہیں بہتری کی طرف. تو ایک دم سے جو ریلیف ہے نا جی, وہ 100% وہ نہیں ہو سکتا. 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے. آپ کہیں کہ یعنی 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں 22 کروڑ لوگ جو ہیں, جہاں پہ آلریڈی کوئی 40% آپ کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہو, ٹھیک ہے, اور $100 بلین سے زیادہ کا ڈیٹ آپ کے سر کے اوپر ہو, اور آپ کی آمدن جو ہے وہ 4,000 ارب ہو, آپ کا خرچہ 8,000 ارب ہو, تو یہ ان چیزوں کے ساتھ آپ ایک دم سے کہیں کہ کوئی ٹرن اراؤنڈ کر دے, تو وہ کوئی معجزہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا. تو پلاننگ یہی ہے, ہم نے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب ہم بریک ایون ہمارا جو ہے وہ 8,000 ارب روپے پہ ہے, اگر ہم 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں گے تو تب جا کے یہ ملک وائبل ہوگا, ہماری اکانومی وائبل ہوگی, اور ہم جو ہے وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے. پھر ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اور اس کے لیے ہمیں ہمارے لوگوں کو, جس کشتی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. اسپیشلی وہ طبقات جو اچھی حیثیت رکھتے ہیں, پیسہ رکھتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اپنے حصے کا ٹیکس دیں. میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس طرح کا وزیر اعظم ان کو پھر نہیں ملے گا, اس طرح کا وقت پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کے پاس, اس ملک کے پاس یہ آخری موقع ہے عمران خان کی شکل میں. اگر اب ہم اس ملک کو آگے لے کے چلنے میں کامیاب ہو گئے, اپنی اکانومی کو مکمل اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لاسٹ موقع ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. خان صاحب کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. جی, کرپشن آپ اوپر والے لیول پہ اپوزیشن میں, نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے آپ نشاندہی بھی کرتے ہیں. گراس روٹ لیول پہ کیا ورکنگ ہے آپ کے اداروں میں؟ دیکھیں, اس پہ بالکل فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو اوور آل جو ہمارے ادارے ہیں, یہاں پہ لوور لیول کے اوپر بھی کرپشن ہے کافی حد تک. ٹاپ ٹو ڈاؤن چلتی ہے یا نیچے سے اوپر کی طرف؟ یہ بہت سارے اداروں جو بڑی کرپشن ہے اس کے اوپر تو اب آپ کو کسی وزیر کا, کسی مشیر کا کوئی سکینڈل ان 2.5 سالوں میں تو آپ کے سامنے نہیں آیا, نہ ہی صوبے میں نہ ہی مرکز میں کوئی ایسا. الحمدللہ ہمارے وزراء میں سے یا وزیر اعظم صاحب کے اوپر تو کوئی شک نہیں, کوئی بندہ انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. کچھ وزیروں کے سکینڈلز یا کچھ نام آئے ہیں؟ نہیں, نام شروع میں آیا. کن کا؟ علیم خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, علیم خان صاحب کے اوپر الزامات تھے, انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, ریزائن کیا, نیب کے پاس گئے, انہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کو فیس کیا, اور وہ اپنا جو ہے وہ کورٹ سے فیصلے ہوئے ہیں ان کے حق میں, تو وہ تب باہر آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے فیس کیا ہے,
وہ جو ہمارے جو پہلے کے حکمران رہے ہیں ان کی طرح بھاگے نہیں ہیں ملک سے. صحیح. ہمارے جس بھی آدمی کے اوپر اگر کوئی الزام لگا ہے تو اس نے فیس کیا ہے. سبطین خان صاحب تھے, ہاں جی. ان کے اوپر الزام لگا, اعظم سواتی صاحب کے اعظم سواتی صاحب کے اوپر, سب نے ریزائن کیا اور انہوں نے ریزائن کر کے انہوں نے فیس کیا جا کے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم عدالتوں میں نہیں جاتے. جب تو فیصلے ان کی مرضی کے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں بہت اچھی ہیں, جب مخالف فیصلے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں حکومت کے ساتھ مل گئی ہیں. تو ہم ایسا نہیں کرتے, ہمیں بھرپور اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر, پاکستان کے اداروں کے اوپر, اور جہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے انشاءاللہ وہاں بہتری کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. سر 5 سالوں میں فیصل آباد شہر کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے پونے 3 سال گزر چکے ہیں, جی. 2.25 سال باقی, جی جی اس میں کیا سوچتے ہیں, کہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ شہر کس حد تک ڈیولپ ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک سروے کے مطابق ایشیا میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہونے والا شہر فیصل آباد ہے. بہت سیکٹر انڈسٹری کا ہے جو بہت ہیپی ہے کیونکہ ان کو ریلیف ملا ہے, آپ کی ٹیکسٹائل بڑی اچھی ہے, ایکسپورٹ بہت اچھی ہے. ادروائز آپ جس ڈپارٹمنٹ کو بھی چھیڑتے ہیں وہاں پہ یہی پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں تو فنڈس نہیں ہیں یا پھر ہمارے اوپر پراپر پالیسیز نہیں سامنے آ رہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کا لوگوں کا روزگار چلنا چاہیے. اس حوالے سے اقدامات لیے گئے, انڈسٹری کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اب ہرڈلز ہیں, میں بالکل آپ کی بات کو مانتا ہوں, بہت جگہوں پہ ہرڈلز ہیں. جب آپ کسی بھی فرسودہ نظام کو ہٹانے جاتے ہیں, آپ انقلاب لانے جاتے ہیں, تو آپ کو بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور بہت سارے مشکل حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی اس سسٹم کے, جو یہ فرسودہ سسٹم ہے, اس کے بینیفیشریز ہیں, وہ سارے ہرڈل ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے. تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بالکل اس کو انڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو ختم بھی کر رہے ہیں. اور جو جہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کرپشن کیسز کا, تو ان لوگوں کو سزائیں بھی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 2.5 سال ہمارے پاس ہیں, تو اس میں فیصل آباد کے لیے تو میں بہت زیادہ بہتری دیکھ رہا ہوں. فیصل آباد میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی دیکھ رہا ہوں. یہاں کے جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی, یہاں کی انڈسٹری کے حوالے سے بھی, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی, تو جو بنیادی ضرورتیں, انسانی بنیادی ضرورتیں ہیں اس حوالے سے, اور پاکستان کی اکانومی میں فیصل آباد کا میں ایک بہت اہم رول دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ سر, آپ تھینک نے یو, اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. فیض الحق مکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہر کے احوال ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل آباد شہر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے بہت اچھی اچھی پالیسیز سامنے آ رہی ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے. بہت بظاہر بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں, بہت زیادہ خوشائن ہیں چیزوں کو لے کے, اور سوچ رہے ہیں کہ اگلے جو چند سالوں میں, اگلے 1-2 سالوں میں گورنمنٹ کی جانب سے بڑا اچھا رسپانس جو ہے وہ سامنے آئے گا اور بہت سارے مسائل کو حل کیا جائے گا. دوستوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور جو باتیں فیض الحق موکا صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. ملتے ہیں بریک کے بعد.
आप इस चीज़ को नोट करें कि कभी भी किसी जगह पे अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं और कुछ देर के बाद वहाँ से जब आप सिग्नल पे भी खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं तो सारी ट्रैफिक वहाँ पे रुकी होगी। बाइक वाला भी वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे गाड़ी वाला भी खड़ा है, वहाँ पे बाकी सब लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइकिल वाला या रेडी वाला जो है वो वहाँ से गुजर जाएगा और उसके हवाले से कोई ख़ास प्लान या कोई कानून जो है वो नज़र नहीं आता। इनके बारे में क्या कानून है, इनको कैसे कंट्रोल आप करेंगे, इनको कैसे समझाएंगे? तरबियत देने की ज़रूरत है, हम सबको तरबियत की ज़रूरत है। हमारे पास रोड्स, कारपेटेड रोड्स का होना काफ़ी नहीं है। रोड्स के साथ साथ हमें आगाही भी दी जाए, समझाया भी जाए कि रोड्स पे इस तरह चलना है, ये मामलात इस तरह से हल होने चाहिए। ट्रैफिक के हवाले से और बहुत सारे सवालात हैं, किसी दिन मौका मिलेगा इंशाल्लाह ट्रैफिक के हवाले से जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनको भी यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपके सवालों को उनका हिस्सा बनाएंगे। और ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं, आप सत्याना रोड पे सलीमी चौक की तरफ जब भी जाते हैं, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से अगर आप देखते आ रहे हैं, 5-6 साल 7 साल या शायद 10 साल पहले भी वो चीज़ वैसी की वैसी है। वो चीज़ क्या है कि जब भी आप सलीमी चौक की तरफ आते हैं तो आपको रोड वहाँ पे ब्लॉक मिलती है। और मज़े की बात ये कि वहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक वार्डन 3 से 4 वार्डन्स वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, तो उसके बावजूद वो रोड आपको ब्लॉक मिलती है। अगर वार्डन नहीं होगा, चलें फिर तो एक क्वेश्चन सामने आता है कि यहाँ पे वार्डन नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम नहीं चल रहा है, वहाँ पे वार्डन्स के होने के बावजूद ट्रैफिक रवान नहीं हो पाती है। जब कुछ साल पहले फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन्स आए तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ गामज़न है और अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और बेहतरी भी आई। ट्रैफिक सिग्नल्स को लोग बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन को देखते थे वो ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुक जाते थे। अब ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। ट्रैफिक वार्डन्स की काबिलियत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी मज़ीद ज़रूरत है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए, लोगों को तरबियत दी जाए, वार्डन्स को इसके बारे में बताया जाए कि जो जो रोड्स हैं वहाँ पे लोगों को कैसे आपने कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा बेरारवी, बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। जब बेचैनी के आलम में रोड्स पे निकलते हैं लोग ट्रैफिक के साथ अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी में, तो बहुत सारे हादसात का बायस भी बनते हैं। और जब हम बात करते हैं ट्रैफिक सिस्टम की, तो ट्रैफिक सिस्टम के साथ साथ आप देखें कि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स हैं या फिर रोड्स के ऊपर कोई वारदातें कोई भी होती हैं, कोई डकैती है, कोई और आपको लूट लेता है रास्ते में, तो वो सारे के सारे मामलात जो हैं ये कंट्रोल होने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर होना चाहिए। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं। हमारी इंतज़ामिया के ज़िम्मे है ये चीज़ें कि इस सारे निज़ाम को किसी एक सिस्टम में लेके आएँ, इसको आपस में कोऑर्डिनेट करें और सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाएं। फैज़ुल्लाह कमोका साहब ने एक बात की कि हमारे यहाँ पे माफियाज़ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ सिस्टम को ख़राब करने पर लगे हुए हैं और हम इनको कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि क्या माफियाज़ कोई भी है, वो किसी भी दौर में हो, वो उस वक्त की हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इनके ऊपर यकीनन अमल होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये माफियाज़ में जो आपका स्टोरेज सिस्टम है या फिर प्राइसेस का बढ़ना है, ये चीज़ें कंट्रोल करें ताकि लोग कम से कम इस मसले से हल हासिल करें। अभी रिसेंटली जो है वो चीनी का इशू बना था, फिर उससे पहले आटे का इशू बना, आगे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बज़ाहिर हमें अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे कि ये सारे मामलात बखूबी अंजाम देते जाएं और चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न होती जाएं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहिएगा हमारे नंबर 0334196666 पर। आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स।
جی ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں کرنٹ افیئرز اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شیخ. آج ہمارے ساتھ فیصل آباد شہر کی ترقی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ بھی ڈالا پروگرام میں, ہمارے ساتھ بات کی, اپنے سوالات کیے. ہمارے ساتھ ابھی جو لوگ میسیجز میں اور کالس میں موجود تھے ان میں مزمل تھے لیا سٹی سے, واندر, فیضان واندر, سلمی واندر اور ظفر گجر نے ہمیں میسیج کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ارشاد ہیں, انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی ٹائپ سے آگے کوئی احمد دین کالونی کے ساتھ گرین ٹاؤن میں کوئی ایریا ہے, وہاں پہ یہ رہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی گزشتہ 7 سال سے بجلی کا سسٹم نہیں ہے, اور ہم 7 سال سے ٹوٹل سولر کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بات کریں. ہم سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں فیصل آباد کے, ان کو گاہے بگاہے ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں. فیسکو کے حوالے سے میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا, آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فیسکو کا نظام جو ہے وہ پہلے سے بہتر تو کافی ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مزید میں بار بار ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مزید ہمارے سسٹم میں بہتری کی گنجائش باقی ہے اور رہتی ہے گنجائش. اور اس کے حوالے سے یقیناً جو ہے ہمارے صاحب اقتدار ہیں, جو ہمارے ایگزیکٹوز ہیں اور عہدے داران ہیں, ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس مسئلے کو یقیناً حل کرنا چاہیے. آپ اگر بات کرتے ہیں ہماری ٹاؤن کے چھوٹے ایشوز ہیں, میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, ان کو اگر ہم زیر بحث لے کر آئیں تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ابھی ضرورت ہے. ٹی ایم اے کے حوالے سے اگر آپ ان کی ایفیشنسی دیکھتے ہیں تو ایفیشنسی جو ہے وہ اب تو کافی ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ گزر چکا ہے کہ ان کی ایفیشنسی بظاہر نظر نہیں آتی ہے, بجائے سوائے اس کے کہ ٹی ایم اے جو ان کا ایک علیحدہ سے وہ ایک آفس بڑا اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کا ایفیشنسی لیول یہ ہے کہ آپ روڈز پر جاتے ہیں, آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ جہاں پہ تجاوزات ہیں یا ٹھیلے نظر آتے ہیں, جہاں پہ کسی نے ریڈی لگائی ہے, اگر ٹی ایم اے کی گاڑی آئے گی تو اس کو تیزی سے اٹھا کر لے جائے گی. اور اسی کے ساتھ میں اگر کوئی بڑی دکان ہے, کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہے اور اس کا باہر کاؤنٹر کو لگا ہوا ہے تو وہ وہیں کا وہیں موجود ہوگا. ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان یہاں پر یہ آتا ہے, ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ایفیشنسی لیول ہم یہ رکھتے ہیں کہ جس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ہم اس سوالات کے اٹھنے والے پروسیس سے باہر آ جانا چاہیے ہمیں. اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دینی ہے تو سب کے لیے نیوٹرل پرفارم کریں. آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو سب کو برابر اس کا سلوشن دیں, بجائے یہ کہ جہاں پر آپ کا زور چل رہا ہے وہاں پہ آپ مسئلے کو حل کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں تو یہ چیز اکثر ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے. آپ کبھی کچہری بازار پارکنگ کو دیکھتے ہیں, مین پارکنگ کو, وہاں پر دکانوں کے باہر جتنی بھی پارکنگ لگی ہے, دکانداروں کی اپنی پارکنگ وہاں پہ موجود ہے, ان کو اجازت ہے, وہ پارکنگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی عام شہری, کوئی وزٹر وہاں پہ جاتا ہے, اپنی بائک کو وہاں پہ پارک کرتا ہے یا اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد ٹریفک کی جانب سے کوئی گاڑی آئے گی, وہ ان بائکس کو اٹھا کے لے جائے گی اور اس کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا, یا پھر وہاں سے لفٹر آئے گا, وہ گاڑی کو اٹھائے گا اور اس کو لے جائے گا. یہ سہولت صرف اور صرف وہاں کے دکانداروں کے لیے موجود ہے. آپ کے پاس پارکنگ کا پراپر پلان کیا ہے؟ پلان ہونا چاہیے, لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. اگر آپ نے وہاں سے ٹریفک کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, آپ نے وہاں سے لوگوں کی گاڑیوں کو, ان کی بائکس کو اگر وہاں سے اٹھانا ہے, تو ایٹ لیسٹ پہلے ان کو کوئی وارننگ دے یا ان کو کوئی آلٹرنیٹ پلان دے تاکہ وہ اپنا بندوبست کر سکیں. اور اگر سڑکوں کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے فیض اللہ کموکا صاحب سے, کہ ابھی تک پچھلے کئی ادوار سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جب اپنا ٹینیور پورا کرنے پر آتی ہے تو آخر میں جا کے جب 6 ماہ یا 1 سال رہ جاتا ہے تو تب چیزوں کی بہتری کی جانب فوکس کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جا کے سڑکیں, محلے کے علاقے, گلیاں, ان کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ اگلے الیکشنز میں دوبارہ جو ہے وہ نمایاں طور پہ اپنا آپ دکھایا جا سکے کہ ہم نے ان چیزوں کو امپروو کر دیا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ترقی وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہ جائے, بلکہ اس کو آپ وہ ترقی خود بخود بولے, آپ کے اداروں سے, آپ کی پرفارمنس سے وہ ترقی نظر آنی چاہیے. فیض اللہ کموکا صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کے اب گورنمنٹ کی جانب سے 13 ارب کا جو پیکج ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. آپ اگلے کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب فیصل آباد کا دورہ کریں گے اور جتنے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ سڑکیں خراب ہیں وہ بہتری کی جانب
سارا معاملہ ہو جائے گا، آپ کی سڑکیں بن جائیں گی اور آپ کو پورا شہر جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو آج فیصل آباد کی ترقی کے حوالے سے ہم نے بات کی، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا آپ حصہ بنیں، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، ہمیں میسیج کرتے رہیں، ہمیں کال کریں، اور جس طرح سے آج ہم نے فیصل آباد کی ترقی کے اوپر بات کی ہے، اگلے پروگرام میں اسی طرح کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ ہمیں لازمی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہم نے اپنے میسیجز ہمیں کرتے رہیں، ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آپ کی بات کو، آپ کے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عہدے داران کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سوالات کو ان تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا حل جو ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ اسی طرح رابطے میں رہا کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ فیض اللہ کموکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت بہت شکریہ، وہ پروگرام میں آئے اور فیصل آباد کی شہر کی ترقی کے حوالے سے بہت سارا کچھ ہمیں وہ جو مفید معلومات تھی وہ ہمارے تک پہنچائی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان فروخ شیخ کو کرنٹ افیئر سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ 2 سے 4 تک پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔